الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی روزی، انسان کے رزق کو اس کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا رزق، انسان کی روزی ایسے اس کے پیچھا کرتی ہے جیسے موت اس کے پیچھے رہتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، موت انسان کو جا لیتی ہے، موت سے انسان بچ نہیں سکتا، ملک الموت کا وار خطا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کے رزق کا حال ہے کہ انسان کا رزق اس کو مل کر رہتا ہے، انسان کا رزق اس کو مل کر رہتا ہے۔ ذرا اس بات پر، اس نقطے پر ذرا غور کریں گے تو میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جیسے موت انسان کو چھوڑتی نہیں، ویسے رزق بھی انسان کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ انسان اس رزق سے بچنے کی کوشش کرے تو بھی نہیں بچ سکتا، ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں روزی کے لیے، حالانکہ قرآن و حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو تیرا رزق ہے وہ ہر صورت تجھے آ کر پکڑے گا۔ چنانچہ ایک دفعہ جماعت کے ساتھ ہمارا جانا ہوا، چکوال ہماری تشکیل ہوئی اور وہاں کے امیر صاحب نے ہم سے آ کے تقاضا کیا کہ یہاں سے کافی دور ایک گاؤں ہے، وہاں ایک ساتھی ہے جو جماعت میں جانا چاہتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، 2 ساتھی، اور اس کو وصول کر لیں۔ تو ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور وہ پہاڑی سا علاقہ تھا اور بہت ہی لمبا سفر کر کے ظہر کے وقت اس گاؤں میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ساتھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے نکل کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ افسوس ہوا، اتنا لمبا سفر کیا تھا، ایک آدمی سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں، کیونکہ لمبا سفر ہے، واپس جانے میں شام ہو جائے گی۔ تو گاڑی میں سوار ہو گئے تھے، ایک ساتھی کی گاڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت قریب ہے اور یہ ساتھ ہی مسجد ہے۔ ادھر سے اذان شروع ہو گئی، گاڑی میں سوار ہو چکے تھے، واپس اترے اور مسجد نماز کے لیے چلے گئے۔ مسجد جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو وہاں 1-2 ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آ جائیں، کھانا ہماری طرف کھا لیں، کہ ہم نے معذرت کی کہ ہمیں جلدی ہے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو جس صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے ان کا بھائی آ گیا، اس نے زبردستی ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور ہمیں کہا کہ کھانے کے بغیر نہیں جائیں گے، اور وہ اپنے گھر لے گیا اور کھانا کھلایا، اور کھانا کھانے کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور شام رات کو واپس پہنچے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ جس بندے سے ملنے کے لیے آئے تھے وہ تو ملا نہیں، اصل میں اس روزی نے ہمیں وہاں پہنچایا تھا، اور اس روزی کو
اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے اس کے مطابق وہ روزی ہمیں مل کر رہنی تھی، اس لیے ہم وہاں پہنچے، اپنے نصیب کا رزق کھایا اور پھر واپس چلے آئے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان موت سے نہیں بچ سکتا، ویسے ہی انسان اپنے نصیب کے رزق سے بھی نہیں بچ سکتا۔ جو چیز اس کے نصیب میں ہوتی ہے وہ اس کو پہنچ کر رہتی ہے، اگرچہ وہ کوشش بھی کر لے کہ میں اس سے بچ جاؤں، لیکن وہ نہیں بچ سکتا۔ تو بات کیا رہ جاتی ہے؟ بات بس اتنی سمجھ لیجئے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہے، تو وہ روزی اس کو حلال طریقے سے، طیب طریقے سے، بآسانی راحت کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی اس روزی کی ساتھ بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی میں لگ جاتا ہے، تو وہ روزی تو اس کو پھر بھی مل کے رہتی ہے، لیکن اب اس روزی کے ملنے کے اسباب وہ حرام اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے اسباب اختیار کر لیتا ہے، اور اپنے نصیب کا روزی اور رزق تو کھا لیتا ہے، لیکن اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ روزی تو تجھے مل کر رہے گی، لیکن اگر تو عبادت کرے گا، اطاعت میں لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں لگا رہے گا، تو وہ روزی تجھے اللہ جل جلالہ طیب اور حلال طریقوں سے پہنچا دیں گے، وسعت اور برکت والی پہنچا دیں گے۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ روزی تو تجھے مل کر رہے گی، لیکن تو اس کے پانے کے چکر میں حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے گا اور آخرت کی روزی سے محروم ہو جائے گا۔ تو پچھلی مرتبہ جو حدیث پڑھی تھی، یہ آج کا موضوع اسی کے تسلسل میں ہے۔ یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ ملأت صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تیرا فقر زائل کر دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، ہر وقت ہر دم تیار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے نصیب کا رزق اس کو پہنچاتے رہتے ہیں اور آسانی سے پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد چونکہ عبادت ہوتا ہے، اس لیے وہ عبادت میں وہ رزق رکاوٹ نہیں بنتا، حرج نہیں بنتا، اور نتیجتاً وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا، اللہ جل جلالہ اسے مشاغل میں الجھا کر روزی دیتے ہیں، اور وہ آدمی دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان رہتا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ اس موضوع پر تفصیل سے بیان ہو گیا تھا کہ عبادت روزی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روزی ہم دیں گے۔ چانچہ اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوا کہ عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روزی کا رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ان چند چیزوں کو محدثین مفسرین کی زبان میں، مشائخ کی زبان میں رزق کی کنجیاں کہا جاتا ہے۔